بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ایسے نمازی جن کی نمازیں کبھی قبول نہیں ہوتی، بلکہ ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا۔ وہ 7 نمازی کون کون سے ہیں؟ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے دور رہو۔ 7 ایسے گناہ جو بندے کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا و آخرت کا عذاب بھی دے دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان 7 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 7 گناہ کرنے سے نہیں بچ پاتا، وہ اپنی دنیا و آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ گرچہ وہ آدمی مسجدوں میں جا کر باجماعت نماز بھی پڑھتا ہو، رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہو، پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ 7 کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، سود کھانا۔ سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، جس کا لغوی معنی ہے بڑھنا، اضافہ ہونا، بلند ہونا، اور شرعی اصطلاح میں ربا کی تعریف یہ ہے کہ قرض دے کر اس پر مشروط اضافہ یا نفع لینا، یا کیلی ناپ کر بیچی جانے والی یا وزنی تول کر بیچی جانے والی چیز کے تبادلے میں دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کو ایسی زیادتی کا ملنا جو عوض سے خالی ہو اور عقد میں مشروط ہو۔ مثلا رقم کے عوض رقم لینا، جیسے 100 روپے کسی کو قرض دیا اور دیتے وقت یہ شرط لگائی کہ 100 سے زائد مثلا 200 روپے دینے ہوں گے، یا قرض دے کر اس سے مزید کوئی فائدہ لینا۔ بلا شبہ سود اسلام میں قطعی طور پر حرام ہے، کیونکہ ایک ایسی لعنت ہے جس سے نہ صرف معاشی استحصال، مفت خوری، حرص و طمع، خود غرضی، شقاوت و سنگ دلی، مفاد پرستی جیسی اخلاقی قباحتیں جنم لیتی ہیں، بلکہ معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں سود سے منع کیا گیا ہے۔ نیز شریعت مطہرہ نے نہ صرف اسے قطعی حرام قرار دیا ہے، بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دینے کے ساتھ ساتھ مختلف وعیدوں کو بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے، مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خپتی بنا دے، لپٹ کر، یعنی حیران و مدہوش ہو۔ ناظرین، سود کی وجہ سے اگرچہ بظاہر مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ مال میں نقصان، بے برکتی اور ناگہانی آفات کا باعث ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو اور کسی گناہ کے کام کرنے والے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ہلاکت خیز عمل قرار دیا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، جس بستی کے لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہوتا ہے، وہ بستی سود کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ سود سے پاگل پن پھیلتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شب مجھے معراج میں سیر کرائی گئی، میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جس کے پیٹ بڑے بڑے تھے، ان میں بہت سے سانپ پیٹوں کے باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کہا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے کہ سود خور ہیں۔ سودی کاروبار میں ملوث ہونے کا گناہ ماں سے زنا کرنے کے گناہ سے بھی بدتر گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود میں 70 گناہ ہیں۔ سب سے ہلکا گناہ ایسے ہیں جیسے مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے انعام و اکرام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا، وہ دوسرے کو ہر وقت پریشانیاں دے دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس لیے اس کو بھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ سود خور کی جب موت ہوگی، اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بچھو، سانپ اس کا چہرہ نوچ دیں گے اور اس کی شکل و صورت تبدیل ہو جائے گی۔ آپ نے ایک سود خور کی بات بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک سود کا کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا، اس کے گھر والے بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا،
بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری تو آخرت تباہ و برباد ہو گئی، سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہونا ہی تھا کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے کو ڈال دیا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں کسی مکان کی تلاش کر رکھا تھا کہ میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہو گئی۔ وہ کہنے لگے، حضور میرے گھر کے ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ لے دیتا ہوں، اس طرح ہم دونوں ہمسائے بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا، یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ بنا ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، او بیوقوف بندے، مجھے تو اس میں کمی ہی کمی نظر آ رہی ہے، میں ایک سود خور کا ہمسایہ بن جاؤں؟ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی سود خور کا پڑوسی بن جائے۔ اگر ایسا مکان مجھے فری میں بھی ملے تو بھی میں ایسا مکان لینے کو تیار نہیں ہوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں دنیا میں خوشی سے زندگی گزاروں، لوگ میری عزت کریں، تو سود کا کاروبار کبھی مت کرنا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ کسی پر تہمت لگانا۔ جو کوئی شخص کسی کی بیٹی پر کوئی تہمت لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے اس کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ تم کسی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو جوان کیا، اس کی تربیت و پرورش اچھے طریقے سے کی، اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کے بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی کہ یہ بندہ کے پاس ہے ہی کیا ہے جو اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کر سکتا ہے۔ ایک تو تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا و آخرت میں مجھے بہتر صلہ دے، بہتر بدلہ دے، تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت مت لگانا۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاتے ہو تو وہ معاملہ کل تیرے سامنے بھی آئے گا کہ لوگ تم پر بھی تہمت لگائیں گے۔ اس لیے ہم کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ اس کے سارے نیک اعمال ختم کر کے اس کو دنیا و آخرت میں رسوا کر دیتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو مرنے والا اس دنیا میں کر کے گیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں کہ بیٹا فکر مت کرو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔ چوتھا گناہ شرک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خدا ماننا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر میں چاہوں تو میں سارے گناہ کو معاف کر دوں، مگر شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پانچواں گناہ جادو کرنا۔ جو بھی کوئی کسی پر جادو ٹونا کرتا ہے اس بندے کا فلاں نقصان ہو جائے۔ اگر آپ دنیا و آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو ایسے خطرناک گناہ بھی نہ کرنا۔ نمبر 6، اس جان کو ناحق مارنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ نمبر 7، جہاد سے فرار اختیار کرنا یعنی بھاگنا۔ یہ 7 ایسے گناہ ہیں جس کے کرنے سے انسان اپنے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو اس بندے کی دنیا میں عزت نہیں رکھتی، وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے، اور ان گناہوں کو کرنے والے کا انجام جہنم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے دور رہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ان 7 گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔